آصف علی زرداری کا توشہ خانہ اسکینڈل۔ بطور صدر پاکستان آصف علی زرداری کو لیبیا اور متحدہ عرب امارات سے 3 بلٹ پروف گاڑیاں تحفے میں ملی تھی۔ زرداری نے ان گاڑیوں کی امپورٹ ڈیوٹی اور دیگر ٹیکسز کی ادائیگی بھی خود نہیں کی، بلکہ اس لیے ان جعلی اکاؤنٹس کا استعمال کیا گیا جنہیں مبینہ طور پر رشوت اور کمیشن کے حصول کے لیے بنایا گیا تھا۔ آصف علی زرداری کو 2008 میں بطور صدر پاکستان 2 گاڑیاں متحدہ عرب امارات جبکہ 1 گاڑی لیبیا سے تحفے میں دی گئی۔ تحائف کی قبولیت اور ڈسپوزل کے طریقہ کار کے پیرا 6 اور پیرا 11 کے تحت صدر پاکستان کو تحفے میں ملنے والی ان گاڑیوں کو کابینہ ڈویژن کے سینٹرل پول میں جمع کرایا جانا تھا، تاہم اس وقت کے وزیر اعظم نے خصوصی ریلیکسیشن دی، جس کے بعد آصف علی زرداری نے ان مہنگی گاڑیوں کو ان کی تخمینہ شدہ قیمت کی صرف 15% ادائیگی کے بعد اپنے ذاتی قبضے اور ملکیت میں لے لیا۔ بعد میں ان تینوں گاڑیوں کو آصف علی زرداری کے نام پر رجسٹرڈ کر لیا گیا اور زرداری کی جانب سے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی میں بھی ان گاڑیوں کو ڈکلیئر کیا گیا۔ زرداری نے توشہ خانہ سے جن گاڑیوں کو اپنی ملکیت میں لیا ان کی تفصیل کچھ یوں ہے: BMW 760 بل پروف 2 گاڑیاں، لیکسس 570 بل پروف 1 گاڑی۔ ان گاڑیوں کو اسلام آباد ایکسائز اور ٹیکسیشن آفس نے 6 جون 2009 کو گڈز ڈکلیریشن یا امپورٹ دستاویزات کی فراہمی کے بغیر رجسٹرڈ کر لیا۔ گڈز ڈکلیریشن کو امپورٹ ڈیوٹی کے واجب الادا ہونے کے باعث جاری نہیں کیا جا سکا تھا۔ پاکستان کسٹمز کے ریکارڈ کے مطابق ان گاڑیوں کے لیے امپورٹ ڈیوٹی کی مد میں کل 4 کروڑ 83 لاکھ روپے کی رقم ادا کی جانا تھی، مگر آصف علی زرداری نے امپورٹ ڈیوٹی کی مد میں جعلی اکاؤنٹ سے صرف 3 کروڑ 71 لاکھ روپے جمع کرائے تھے۔ آصف علی زرداری نے امپورٹ ڈیوٹی کی مد میں جو رقم جمع کرائی وہ بھی انہوں نے اپنی دولت سے نہیں بلکہ جعلی اکاؤنٹ سے جمع کرائی۔ آصف علی زرداری کی جانب سے ان 3 گاڑیوں کی امپورٹ ڈیوٹی کی مد میں تاحال 1 کروڑ 11 لاکھ روپے جمع نہیں کرائے گئے، مگر توشہ خانہ کی گاڑیاں ان کے نام رجسٹرڈ ہو چکی ہیں اور ان کے زیر استعمال ہیں۔ ان گاڑیوں کی قیمت کی مد میں آصف علی زرداری نے توشہ خانہ میں اپنے سلک بینک اکاؤنٹ سے 91.5 لاکھ جبکہ انصاری شوگر ملز کے نیشنل بینک اکاؤنٹ سے 1 کروڑ 11 لاکھ روپے جمع کرائے تھے۔ آصف زرداری صاحب کا توشہ خانہ اسکینڈل کیسے پکڑا گیا تھا؟ JIT رپورٹ کے مطابق جعلی اکاؤنٹس کی تحقیقات کے دوران یہ انکشاف ہوا تھا کہ سال 2014 میں 3 کروڑ 71 لاکھ روپے مالیت کی ایک ادائیگی کلیکٹر آف کسٹمز کے نام جاری کی گئی تھی۔ یہ انکشاف ایک جعلی کاروباری کمپنی جس کا نام MS لکی انٹرنیشنل ہے اور جو کمپیوٹر ہارڈ ویئر ٹیکنیشین عدنان جاوید کے نام پر بنائی گئی تھی کی تحقیقات کے دوران ہوا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ 3 کروڑ 71 لاکھ روپے کی جو رقم کلیکٹر آف کسٹمز کو ادا کی گئی ہے اسے ابتدا میں بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے MS لکی انٹرنیشنل نامی جعلی کمپنی کے اکاؤنٹ میں جمع کرایا گیا تھا۔ اس کے بعد اس رقم کو کلیکٹر آف کسٹمز کے نام پر جاری کر دیا گیا۔ JIT کی تحقیقات سے ثابت ہو گیا کہ بعد ازاں بحریہ ٹاؤن کی جانب سے جعلی اکاؤنٹ میں جمع کرائی جانے والی اس رقم کو ان 3 گاڑیوں کی ڈیوٹی اور ٹیکسز کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا گیا، جنہیں سال 2008 میں اس وقت کے صدر آصف علی زرداری کو لیبیا اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے تحفے میں دیا گیا تھا۔ منی لانڈرنگ اور توشہ خانہ کا آپس میں کیا لنک ہے تو میں آپ کو بتا دوں۔ جعلی اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات کرنے والی JIT کی جانب سے زرداری کے توشہ خانہ اسکینڈل سے متعلق آخر میں کہا گیا ہے کہ ان شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ آصف علی زرداری جب پاکستان کے صدر تھے تو انہوں نے توشہ خانہ کی گاڑیوں کی امپورٹ ڈیوٹی کی ادائیگی کے لیے جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ کی کمائی کا استعمال کیا۔ انہوں نے یہ گاڑیاں صرف 15% قیمت ادا کر کے اپنی ملکیت میں لے لی تھی۔